باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے، باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعوت یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنا فیصلہ غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے، جب ان پر ان کے کرتوتوں کا باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں ہمارا ارادہ صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ بخوبی، ان کے دلوں کے بھید سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقعی اللہ پر روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے۔ ہم نے ہر ایک رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت کا پہلا جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک اثر نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر کسی آیت کا پہلا لفظ یا ایھا الذین آمنوا سو تو اپنا کان اور دماغ ضرور لگائیں، کیونکہ اگر کسی آیت کا پہلا لفظ بھی رہے گا تو وہ اہل ایمان سے خطاب ہے۔ پہلی چیز پر غور کیا جائے کہ یہ اہل ایمان سے خطاب ہے، اور دوسری چیز اس میں صرف دو چیزیں رہیں گی اس آیت میں، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت، اور یہی دو چیزوں کا نام ہے شریعت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس پر کان اور دماغ دونوں کو لگانا۔ دیکھیے دنیا میں بے شمار انسان ہیں، اسی لیے قرآن کا انداز تخاطب بھی الگ الگ ہے، خطاب کا انداز۔ کہیں کہا یا ایھا الناس، اس میں سب لوگ آ گئے، جتنے انسان ہیں سب آ گئے۔ کہیں کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں سب اہل کتاب آ گئے، یہود اور نصارہ۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے اے کافرون، یہاں خطاب کافروں سے ہو گیا۔ کئی مشرکین سے خطاب۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں، اہل کتاب، مشرکین، مومنین، کفار، دہریے، ان لوگوں کے درمیان ایک طبقہ بستا ہے اہل ایمان کا۔ اور مجلس میں جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں
تو کہا جائے اے لوگوں تو سب سے خطاب ہے، لیکن جب کسی ایک شخص کو الگ سے اس کا نام لے کر مخاطب کیا جائے گا اے فلاں، تو لازمی طور پر اس مجلس میں اس آدمی کو جو اس کام کا اس کو فوراً متوجہ ہونا چاہیے، یہ لازمی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ زمین کے اتنے انسانوں کے درمیان میں سے اہل ایمان کو الگ کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو کس کو متوجہ ہونا چاہیے؟ جو ایمان والا ہے۔ اب جو نہ متوجہ ہو اس کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہمارا نام دیا ایمان والوں کا، تو ان کو متوجہ ہو جانا ہے مکمل طور سے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں قرآن سمندر کوزے میں جمع ہے، ایک آیت لیکن اتنے زبردست و ضابطے اصول اور مسائل کا حل کہ آدمی تدبر کرے تو دل سے نکلتی ہے یہ بات، ساری تاریخ اللہ سے بتے گی، اتنے زبردست احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی چیز جو انسانی سماج اور معاشرے میں ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، گھروں سے لے کر کے تجارت کے میدانوں تک، تعلیم گاہوں، تعلیمی اداروں تک، ان مقامات پر جہاں لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں، فیکٹریاں ہوں یا اور کوئی چیز ہو، سرکاری ملازمتیں ہوں یا سرکاری عہدوں پر ہو یا علماء اور علماء کے درمیان ہو، دینی مدارس ہوں، دینی جماعتیں ہوں، ہر جگہ جو ایک چیز ہوتی ہے کسی وجہ سے آدمی کو اختلاف ہو جاتا ہے۔ گھر میں میاں بیوی میں ہو جاتا ہے، خونی رشتے بھائی اور بھائی میں ہو جاتا ہے، خونی رشتے ماں باپ میں ہو جاتا ہے، اختلاف باپ اور بیٹے میں ہو جاتا ہے۔ ان تمام اختلافات کے حل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، ان اختلافات کے اسباب بھی۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو پہلا اختلاف جو ہوا ہے وہ بھائی بھائی کے درمیان ہوا، حابیل اور قابیل میں پہلا اختلاف، اور اختلاف کی وجہ بھی تھی انا۔ اگر اللہ کے حکم کو مان لیا جاتا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، ان کی بات مان لی جاتی تو اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس کا حل پیش کیا کہ قربانی دی جائے، تو ایک نے بہترین قسم کا اپنا جو جانور تھا، مویشی پالتے تھے، وہ پیش کیا، اور ایک نے وہ خراب بالیاں جو اناج کی تھی وہ لے آ کر لگائی، آسمان سے آ گئی۔ اب یہ تھا کہ جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی اس کی نظر قبول ہوگی، جانور کو کھا گئی قربانی آگ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے اس فیصلے پر رضامندی نہیں، رضامندی نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ پہلا قتل روئے زمین پر ہوا، بلکہ اس کی جو تفصیلات لوگوں نے لکھی ہے، مفسرین وغیرہ نے، کہ اس کو یہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ معلوم کیسے، کیونکہ کسی آدمی کو اس سے پہلے کبھی مرا دیکھے ہی نہیں تھے، تو کبھی آنکھ بند کر رہے ہیں، کبھی منہ بند کر رہے ہیں، لیکن مارا کیسے جاتا ہے یہ نہیں۔ پھر شیطان نے یہ حکمت بتائی، پھر مارنے کے بعد لاش کو کاندھے پہ لے کر ادھر ادھر چل رہے ہیں، کیونکہ کیا کیا جائے اب اس لاش کا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر 9 پارے میں ایک کوا اپنے ساتھی کی لاش لے کر آیا اور زمین کھودا اور اس میں گاڑا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا میں اتنا عزیز کہ اپنے بھائی کی لاش کو بھی ٹھکانے نہیں لگا سکا۔ خیر، اختلاف کی تفصیل، حکومت کا اختلاف پیش کیا گیا، اس کی تفصیل، اور اس اختلاف سے کس طرح بچا جائے، کیوں ہو رہا ہے وہ سپہ سالانہ تعلق لشکر لے کر جا رہے ہیں، امیر کی اطاعت سے اختلاف، کہا اس نہر سے پانی نہ پینا، اب پانی پی لیا، پس تو ہمتی آ گئی، نقصان کیا ہوا اس کا؟ کہا آج تو ہم چند کے قابل لیا، لیکن چند لوگ تھے جنہوں نے صرف ایک مٹھی پانی لیا، اس کی اجازت تھی تھوڑا سا، انہیں لوگوں کے ساتھ انہوں نے جنگ کی۔ حضرت داؤد اس جنگ میں تھے اور اللہ نے جالوت پر فتح دی۔ تو اختلافات قوموں کے اندر، جماعتوں کے اندر، امیر سے جو بھی ہوا ہے اس کا حل پیش کیا گیا۔ اس میں سارے اختلافات کا حل ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کے فرمان کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، اطاعت، اس کے مطابق عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ،
اور تم میں جو امیر ہیں ان کی، جو تمہارے بڑے اور فرما روا ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اگر ہوتی تو سارے اختلافات یہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اگر ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے، رسول کی اطاعت کہہ رہا ہے کر نہیں رہا ہے، تو اختلاف بڑھتا ہے۔ ورنہ قرآن کی کوئی آیت رکھ دی جائے، کوئی حدیث رکھ دی جائے، سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک چیز جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ صحابہ اسوہ اور نمونہ ہے، صحابہ کے راستے پر چلنا چاہیے، صحابہ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ تو صحابہ کا منہج اصل میں یہ تھا کہ ان کے سامنے جب کلام الہی یا کلام رسول پیش کیا جاتا تو اپنے موقف کو فوراً چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ تھا، اگر ان کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے سامنے جب کوئی آیت یا حدیث پیش کی جاتی مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اب اس کی بے شمار دلیل ہے۔ پہلا معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے سنا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے۔ تب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی وہیں تدفین کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرا معاملہ جو تھا، پہلا تو میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا کہ جب یہ ہوا کہ وفات کی خبر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، ایک آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، سارے صحابہ کی زبان پر وہی آئے، سارے۔ محبت، ایسی محبت روح زمین پر کسی نے نہیں کی ہے جیسی اللہ کے نبی سے صحابہ نے محبت کی۔ آج ہمارے یہاں محبت کرتے ہیں تو اس میں غلو یہ کرتے ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے کہ وفات ہو گئی ہے تو دھڑنے لگتے ہیں، جبکہ صحابہ نے کہا وفات توفا کا لفظ ہے حدیث میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مات کا لفظ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے۔ اور پھر اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی اور امہات المومنین کی زندے کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صحابہ چار جاتے تھے اور آپ کے حجرے میں نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ آپ پڑھو گے اپنے باپ کی زندگی جنازے کی نماز، زندہ کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ، صحابہ نے آپ کی تدفین کر دی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی صحابہ کی شان میں کوئی کرے گا یہ؟ امہات المومنین نے عزت گزاری، ہماری مائیں، اس امت کی ماں امہات المومنین، اللہ کے رسول زندہ ہے اور وہ عزت گزارے گی۔ حضرت فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا میرے باپ کا ترکہ، زندے کا ترکہ مانگا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نبی جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پورا کے پورا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، بات ختم ہو گئی۔ کتنی ہی دلیلیں ہیں، خیر اختلاف ختم ہو گیا۔ دوسرا میں نے بتایا، تیسرا امیر کون ہوگا؟ سقیفہ بنو ساعدہ میں گفتگو ہو رہی تھی، ایک سال انصار ایک سال مہاجرین۔ پہلے یہ چلا کہ انصار رہیں، پہلے یہ چلا مہاجرین رہیں، پھر یہ ایک سال۔ ایک روایت ائمۃ قریش ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، ایک روایت امیر قریش میں سو گیا، سارا معاملہ ختم۔ ایک حدیث آئی، آپ قدم قدم پر پڑھیے صحابہ کرام کی مثالیں آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پیش کی گئی، بڑے سے بڑے معاملے میں اپنی بات کو واپس لے لی۔ یہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر یہ رہے گی، سب سے پہلے اختلاف کو ختم کرنے کی کلید اور کنجی ہے، تو بنائے نام ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی ہو تو اب کہاں ہوگا اس کے بعد؟ اللہ کی بنیاد پر کبھی ہوگا، کبھی اولو الامر منکم۔ دیکھو اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولو الامر کے ساتھ نہیں ہے۔ اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر وہ حاکم جو ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، بادشاہ، خلیفہ جو ہوئے۔ اسلام نے طرز حکومت کے سلسلے میں کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا کہ ایسے ہی حاکم چننا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جمہوریت جو تباہ کاری ہے وہ اسلام میں لاتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ نہیں پڑھی اصل میں، جانتے نہیں۔ جمہوریت کو تو کئی سوالات اٹھے ہیں۔ جمہوریت کہا جاتا ہے، میں ایک جملہ سے پڑھوں گا، اقبال نے بڑے پیاری بات کہی ہے، جمہوریت ایک طرح سے تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، قولا نہیں کرتے۔ اگر 9 گدھے ایک طرف ہو، 10 گدھے اور 9 انسان ایک طرف، توڑ کس کو جائے گا؟
بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. کتنے بھی غریب لوگ ایک طرف ہو جائیں 500، لیکن 700 جھولا ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو ختم نہ. مگر میں جو اعتراض پیش کرنا چاہتا ہوں، جمہوریت ایک طرز تماشا کیسے ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیے یہ سوال کا 60% سے زیادہ پولنگ نہیں ہوتی، ووٹنگ 60% سے زیادہ. اب اگر اس میں کسی کو 25% ووٹ مل گئے، اب بچے کتنے؟ 35. ایک آدمی کو ملا 2%، ایک آدمی کو ملا 3%، کتنا بچا؟ 30. ایک آدمی کو ملا 10%، کتنا بچا؟ 20. ایک آدمی کو ملا 12، ایک آدمی کو 8%، ختم. اب ایک آدمی کو کتنا پرسنٹ ملا ہے؟ سب سے زیادہ 30%، سب سے زیادہ 30%، 25%، یعنی 25 ووٹ ایک آدمی کو ملے یا 25,000. اب کتنے لوگوں کا نمائندہ ہے؟ وہ 100%، یعنی 75% نے جس کو ریجیکٹ کیا وہ ہمارا نمائندہ ہے. کسی کو بھی 50%، 60% تو ووٹنگ ہوتی ہے. اب اس میں جو ٹکر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، یعنی 60% میں ایک کو 25، ایک کو 22%، تو کتنے گئے؟ 40% گئے. اب بچے 13% وہ بٹ گئے. کچھ آزاد امیدوار کوئی غلطی سے بھر دیا، وہ اس میں سب چلے گئے. تو کتنے پرسنٹ میں آدمی چن کر آیا؟ 25%. 75% میں سے لوگوں نے جو گئے جو ووٹ نہیں دیا 35% اس میں، اور 40% نے تو جانے کی ضرورت دوبارہ نہیں کی. تو آپ اس کو 100% پر لاد دیے، تو عوامی نمائندہ کہاں ہوا؟ عوامی نمائندہ ہوا؟ سب کا نمائندہ کہاں ہے؟ وہ 75% تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو نکارا ہے. ایسے آپ دیکھتے چلے جائیے. خیر الگ بات ہے، کوئی خاص طور سے حکومت نہیں ہے اسلام میں. باپ کے بعد بیٹا ہو، بیٹے کے بعد پوتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صرف یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرے گا، اور اسلام اور اہل ایمان کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی قوت ہوتی ہے تو اس کے خلاف جہاد کرے بس. ورنہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا جا کر کے کہ اللہ سے دعا کر کیا ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجیے. ملک کا لفظ قرآن کے اندر ہے. یہ کوئی بری ارمائی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں علم نہیں ہے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بنے؟ ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب آپ گئے، آپ نے خطاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست خطاب ان کے بعد کیا، اور جیسے ہی خطاب ختم ہوا پلٹے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑا اچھا خطاب کیا تھا، بس ایک بات صحیح نہیں تھی، اچھی نہیں لگی. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا میرے ہاتھ پر جو بیعت کی، کیونکہ اس کے بعد کوئی روکا نہیں، خلقت ٹوٹ پڑی. تو پہلے امیر المومنین کیسے بنے؟ عام لوگوں نے بیعت کی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا، وفات کا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنا نائب اپنے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ کو آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کا امیر، یہ میری رائے. لوگوں نے کہا ان کے اندر سختی ہے. کہا ذمہ داری کے بوجھ ان کی سختی کو ختم کر دے گا، کیونکہ ان کی فضیلتیں تھی آپ کے سامنے، ان کی ذہانت، ان کا تدبر. اور پڑھیے جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، آج کے دور کی جو اصطلاحات ہیں، فوجیوں کا ریکارڈ، فوجی چھاؤنیاں، جیل، عدالت، یہ سارے نعمت نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے ہیں. حیرت انگیز پورا کا پورا سسٹم دیکھیے، سفارتی نظام، سب چیزیں، گورنروں کی پوری تفصیلات، تنخواہیں، ساری چیزیں، وظیفے کی تقرری جو کی جاتی ہے، سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے. لوگوں نے آپ کا امیر المومنین مان لیا. یعنی حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طریقہ کار تبدیل ہوا کہ آپ نے اپنا نائب خود منتخب کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ جب زخمی ہوئے تو آپ نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. یہ سب کے سب اشرۂ مبشرہ ہیں. حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے صحابہ اشرۂ مبشرہ تھے. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، حیرت انگیز بات ہے، اس میں ایک اشرۂ مبشرہ اور زندہ تھے، لیکن آپ نے 7ویں کا نام اس میں نہیں ڈالا. 7ویں زندہ تھے.
وہ آپ کے بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید، تاکہ کل کوئی نادان قلمکار اٹھ کر کے یہ نہ کہے کہ اپنے اقربا کو بھی اس میں رکھ لیا. جیسے حضرت عثمان ذوالنورین پر کچھ نادانوں نے، کچھ کم علموں نے کہا کہ اقربا پروری تھی ان کے اندر، جبکہ سارے عہدیداروں کے بارے میں لوگوں نے لسٹ نکال کر کے پیش کر دی ہے کہ پہلے تو وہ چلے آ رہے تھے. اللہ اپنے بے شمار رحمت نازل فرمائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹھے تو کہا، پوچھا گیا، رائے لی گئی، تو ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. آپ نے کہا کہ مجھ کو اختیار ہو، میں اسی کمیٹی کے تمام ارکان سے الگ الگ ملاقات کروں اور جس کے بارے میں پھر رائے کی اکثریت رہے وہ امیر المومنین. لوگوں نے اختیار دیا، آپ نے سب سے الگ الگ مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا. طریقہ بدلا، پہلے لوگوں نے بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے منتخب کر لیا. تیسرا طریقہ یہ آیا کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی. اب چوتھا حضرت عثمان ذوالنورین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا اسی کمیٹی میں. اس کے بعد وہ خلیفہ ہو گئے تو طریقہ کار نہیں بیان کیا گیا. خیر وہ باعث زندن تھی، آ گئی، میں بتا دوں تو اس میں صرف یہ ہے. تو ہمارا جو امیر ہوگا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یہاں پر کہا گیا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تم میں، ہمارے درمیان جو اختیار والے ہیں، تم میں، گزرے ہوئے نہیں. اب ہم لوگوں کے درمیان رہیں گے جب ہی نا. تو امیر المومنین بھی رہے تو اس میں ایک اور چیز لکھی ہے، علماء اور فقہاء بھی اس سے مراد ہے. علماء اور فقہاء بھی ہے. تو بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر مسلم حکومتیں نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر یہی ہوتے ہیں اولیاء الامر جن کی تابعداری کرنا چاہیے. یہی ہوتے ہیں جو امیر بنائے جاتے ہیں اور رہبر اور رہنما ہوتے ہیں ان کی. لیکن ان کی تابعداری کیسے کرنا ہے؟ ان کی ہر بات کو مان لینا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو. کس سے اختلاف ہوگا؟ اللہ سے تو ہو نہیں سکتا، کفر ہو جائے گا، رسول سے تو ہو نہیں سکتا، آخرت ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا. پھر کس سے اختلاف ہوگا؟ پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، کس سے؟ اولو الامروں سے. کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. اس کے مطابق حکم دے گا تو ٹھیک، ورنہ اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک مقام پر آپ نے ایک ٹکڑی بھیجی. جن کو امیر بنایا وہ کسی بات پر اپنے ٹکڑے کے لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو، لکڑیاں جمع کرو. سب نے لکڑیاں جمع کر لی. کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. کہا اس میں سب کود جاؤ. صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا، رکو، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایمان قبول کیا ہے اور اسی آگ میں ہم کود جائیں. اللہ کے رسول سے جا کر پوچھیں گے. حدود ہے ماننے کی. حدیث میں صاف ہے لا طاعۃ المخلوق لمعصیۃ الخالق. مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری خالق کی ناراضگی اور خالق کی مخالفت میں نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی امیر کہے کہ آج جوہر کی نماز نہیں ہوگی تو نہیں مانا جائے گی اس کی بات، چاہے فقیر کہے چاہے امیر کہے. اللہ کے نبی کو آ کر کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم پوچھ جاتے تو اسی میں جلتے رہتے. عقل و شعور ہے، اللہ نے قرآن و حدیث دیا ہے تم کو. تو ان کی اطاعت اور فرما برداری ماتحتی میں ہے. اور جب ان سے اختلاف ہو تو اب یہ نہیں بولنے کا ارے وہ تو اتنی کتابیں لکھے ہیں، 1100 کتاب کے مصنف، 4000 کتاب کے مصنف، ارے ان کا دو تقویٰ، ایک وضو سے 40 سال تک نماز پڑھی، ان کی علم، اور روزانہ 1000 کتاب تو نفل پڑھتے تھے وہ. حالانکہ گھڑی سے بھی حساب میں نہیں آتا ہے وہ، مگر مسائل جب بیان کرے نا، سوال جب کوئی کرے تو جواب. اور ساری حدیثیں یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سب صحیح ہے سب. کیا صحابہ کرام کی فضیلتیں اس سے کم تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی تو کسی نے نہیں کہا یہ تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تیری مثال موسیٰ کی طرح ہے. یہ تو وہ ہے جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی. یہ تو وہ ہے حضرت
عمر جو اللہ کے رسول کی دعا ہے، دعا اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو جس کو محبوب ہو اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے اس دین کو قوت۔ یہ تو وہ ہے جن کے ایمان لانے کے بعد پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز پڑھی مسلمانوں نے۔ یہ تو وہ ہے کہ خواب دیکھا گیا سب سے لمبی قمیص کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے علم ہوگا۔ یہ تو وہ ہے کہ خواب دیکھا گیا پانی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ڈول کھینچے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نمبر آیا تو اتنا پانی کے جو جانوروں کے پینے کا حوض ہوتا ہے اس کے کنارے چھلکنے لگے۔ یہ فضیلت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شب معراج اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے ایک عورت کو دیکھا ایک محل میں ایک نہر کے کنارے وضو کرنے بیٹھ رہی تھی، عمر کو تیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن تیری غیرت و حمیت نے مجھ کو اس میں داخل نہیں ہوا۔ وہ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول آج سے غیرت کروں گا میں۔ یہ تو وہ ہے حضرت عمر، ان سے اختلاف کسی نے نہیں کہا، کیونکہ سب سے بڑی چیز اللہ کا کلام آ گیا۔ یہ جو سمجھنے کی چیز ہے، بڑا کیا اللہ کا کلام آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت صحابہ کرام کون لوگ تھے؟ بدر کے وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا سب کے سب جنتی، اس زمین پر جتنے ہیں وہ تھے حدیبیہ میں بیٹھ کر بیعت کرنے والے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن میں جس نے کہا جن کی صفت اللہ نے بتائی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ کسی نے یہ سب نہیں کہا، فضیلتیں اپنی جگہ ہے، بالکل اس کا اعتراف، لیکن کلام الہی کائنات کے امام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ، اللہ کا کلام جب آ گیا، اللہ کی ذات سب سے بڑی، کلام الہی، کلام رسول، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، اب اس سے بڑا کون؟ یہ تو ایک رات کے ایک ذرا دیر کے اندر ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، فضیلت ہے۔ اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، سارے نبیوں کی سردار یہاں فضیلت نہیں بیان کرتے، اس نبی کی حدیث ہے، ایسے کیوں نہیں سوچتے؟ پازیٹو انداز، اس فقیہ کا قول ہے، اس امام کا قول ہے، شخصیت کو دیکھنا، کون سی شخصیت؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اسے حدیث کے یہاں فٹ کر لیجیے، کیا کہا؟ اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے کب؟ حتی کنا حب الیہ والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، جب تک کہ اللہ کے رسول کی ذات اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے محبت، اور محبت جس سے رہے گی اس کو ٹکرائے گا، اس کی بات ٹکرائے گا، ہرگز نہیں۔ تو اب اگر اختلاف ہو تو پھر وہ حدیث پیش کرنا ہے ہم کو کہ اختلاف رحمت ہے، رحمت کہاں ہے اختلاف؟ وہ پیش کرنا ہے کہ اختلاف تو رہے گا، اس سے کس نے انکار کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے بالکل یہود کے نقش قدم پر چلو گے، قدم ب قدم، بالکل قدم ب قدم چلو گے۔ کیسے؟ اگر وہ کوئی گوہ کے بل میں گھسائے تو تم نہیں گھسو، وہی سب کرو گے۔ ان کے یہاں فرقے بنے، تمہارے یہاں فرقے بنے گی، جماعتیں بنے گی، گروپ بنے گی، وہ سب ہوگا تمہارے یہاں، لیکن ان کے پاس کیا تھا معلوم نہیں، ہمارے پاس تو اس کا حل بھی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے اگلا ٹکڑا کیا کہا؟ ایک گروہ جنتی ہے، کون؟ جس پر میں، اللہ کے نبی کس پر تھے؟ اللہ نے جو نازل کیا اس پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے صحابہ کس پر تھے؟ ان کے سامنے قرآن آتا اور حدیث آتا مان لیتے کہ بولتے نہیں ہمارے مولانا میں بھی تو تھوڑا بہت کچھ سمجھا ہے، یہ نہیں بولتے تھے، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لیتے تھے۔ وہ جنتی ہے، یہ بھی تو کہا ہمارا مومن چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، اور اللہ تمام اہل ایمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے رب العالمین، سب کو۔ کتنا زبردست حال ہے۔ تو دیکھیے ذہنی غلامی اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھیے، ذہنی غلامی اسلام میں نہیں ہے، کسی کو ذہنی غلام نہیں بننا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ بار بار اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ دیکھیے تو کیا کہا؟ اسے لوٹاؤ
کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور قرآن میں نہ ملے تو اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں ایک واقعہ کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں، ہمارے یہاں مزاج میں بگاڑ کتنا آ چکا ہے۔ ہمارے مالیگاؤں کی مسجد موسم پور کی، وہاں پر مغرب کی اذان کے بعد کچھ لوگوں کو جو سنت ہے نفل نماز وہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، تو 2 رکعت نماز اگر کھڑی ہونے میں کچھ تاخیر ہے، موقع ہے، تو آدمی پڑھ سکتا ہے 2 رکعت۔ یہ مستحب ہے، اگر آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، نہ پڑھنے پر کوئی لکیر نہیں کھینچائے گی۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کچھ نہیں بولا جائے گا، یاد رکھیے مستحب ہے۔ صحابہ کرام اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ روایتوں میں آتا ہے کوئی شخص کو ذرا سا لیٹ اگر ہو جاتا تو اس کو غلط فہمی ہوتی تھی کہ جماعت کرے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے بعد 2 رکعت سنت رواتب بھی ہے، اتنی کثرت سے وہاں پڑھی جاتی تھی۔ صاحب کو اختلاف ہوا، اس پر تھوڑا سا معاملہ بڑھا، تو ہم کو ذمہ دار نے کہا کہ ذرا سا دیکھ کر جا کر معاملہ دیکھ۔ تو میں نے وہاں کے جو امام صاحب ہیں ہمارے ساتھی ہیں، میں نے ان سے گفتگو کی تو بتانے لگے، بولے میں نے ان کو سمجھایا نہیں، بولا کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ حدیث کی جتنی کتابیں مجھ کو دستیاب ہوئی، دارالعلوم دیوبند کے ترجمہ اور دیوبند کی چھپی وہ لے کر کے پہنچا۔ اردو میں جانتا تھا، وہ اردو جانتے ہیں سامنے والے، ان کے سامنے وہ تمام روایتیں کھول کر کے رکھ دیا۔ ساری حدیثیں دیکھنے کے بعد میں نے کہا آپ کو اطمینان ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یعنی آدمی چاہے تو پڑھ لے گئے تھے، اس لیے اب جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھ لے دیجیے۔ اور آپ جتنی دیر مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتے ہیں تو حدیث ہے کہ آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مولانا، آپ نے تمام حدیثیں بتا دی، اب میں اپنے عالم سے پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا کیا پوچھو؟ بس یہاں جملہ سنیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کیا کہتے، کہنے لگے مولانا سے پوچھوں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے یہ حدیث رسول یہ چلے گی آپ کو یا نہیں چلے گی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بولے مولانا کرے گا۔ میں نے کہا استغفر اللہ، آپ کو حدیث رسول آنے کے بعد فیصلہ اس مولوی کے بارے میں کرنا تھا جو اس کے خلاف بولتا ہے۔ اب حدیث رسول آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کا فیصلہ عالم کرے گا، اس عالم کی ماننا ہے یا نہیں جو حدیث رسول آنے کے بعد بھی اپنی بات چلا رہا ہے، اس کے بارے میں تم کو ڈیسیژن لینا ہے فیصلہ۔ یہ سوچ کا فرق بتا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی، عقیدت یہ اس میں جب ڈوبتا ہے آدمی تو بڑی دور تک جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک سفر میں مولانا رضوان میں ہم لوگ کئی لوگ دعوتی سفر میں گئے ہوئے تھے، ایک جگہ ایک صاحب ہم سے الجھ گئے مسجد کے دروازے پر، تو کافی گفتگو ہوئی تو خسارے اعمال کے سلسلے میں کہا بھائی کسی جماعت کو اور کسی ایسے نہیں کہا جاتا، لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف اور پر لکیر کی جاتی ہے ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صریح طور پر احادیث اور قرآن کے خلاف ہیں۔ تو اس کو مثالیں دی گئی کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ آگے چلنے لگے، پھر پیچھے ہوئے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے سارے وسعت اپنے لب کو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 30 سال جنت اپنی تمام زینتوں کے ساتھ میرے سامنے رہی، میں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ، کیا اللہ کے نبی حالت نماز میں چلنے لگے، اللہ تعالیٰ کہتا لب کو دوڑو، اور یہ کہتے ہیں میں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کس کو؟ اللہ کی جنت ایسی ہے، قیمتی سامان ہے اللہ کی جنت، ساری دنیا اس کے سامنے ہی، ایک جنتی کو اللہ جو دے گا آخری جنتی کو، غلط بحث ہے۔ تو ایسے بتاتے بتایا گیا کہ بھائی قرآن کے اندر ہے کہ 5 چیزیں جو ہے غیب کی کنجی ہے،
ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں قیامت کا علم کب کہاں کب آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث بارش کب کہاں کتنی ہوگی. ويعلم ما في الارحام رحم مادر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حمل کا بھی لفظ استعمال کیا اور اس کی بڑی تفصیل ہے. یہ اردو گرافی سونوگرافی سے نہیں آئے گا. یہ سب تمہارے یہاں سمجھ میں کیا آ جاتا ہے. رحم مادر میں کیا ہے. بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو 4 کام جا کر کر اس کے جسم میں روح ہو یہ نیک اور بد کیا رہے گا یہ لکھ دے. اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دے. اور اندر لنگڑا ہے لولا ہے کالا ہے گورا ہے نیک ہے بد ہے کچھ معلوم ہے. نرم آتا تو معلوم نہیں ہے. بڑے اس میں مسائل ہو جاتے ہیں. ہمارے شہر میں روبا اکثر لگا ہوا ہے. رپورٹ آ گئی ہے اب لڑکی نہیں چاہیے تو صفائی کرائے تو لڑکا کیونکہ وقت تھوڑا ہو گیا تھا. اب ڈاکٹر سے جا کر کے پٹا پٹی کر رہا. رپورٹ کیسے نکالا تو نکال لایا تھا. ہو جاتی ہے الٹی سیدھی. یہ بھی نہیں معلوم رحم مادر بھی کیا ہے. تو یار وہاں لگا مما تدری نفس ما تکسب غدا. آدمی کل کیا کمائے گا اس میں سب آ گیا. کل میں اولاد کی ولادت بھی آ گئی. سب آ گیا. سب چیز آ گئی. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کون کس حالت میں کس زمین پر مرے گا. اب یہاں واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک صحابہ یار آ کے بولے کہ کوئی اچھی جگہ ہے کیا مرنے کی. ان کو معلوم تھا ابھی مرنا ہے تو بولے جا اندر لیٹ جاؤ. اندر گیا لیٹا مر گیا. ایک آیا بولتا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا. دوسرے دن آیا 2 رکعت نماز پڑھی لیٹا مر گیا. کل کا بھی علم قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو ایک ایمان والا بولتا ہے کہ قرآن صحیح ہے یہ واقعات صحیح نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اللہ کے جو بڑے بزرگ بندے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہوگا. اب اتنے بڑے عالم نے لکھی ہے. ارے بھائی جو کتاب ہم بیان کر رہے ہیں وہ جبرائیل لے کر آئے. کائنات کے امام نے وہ بتائی ہے. یہ آپ کو بھول گیا. یہ آپ کو نہیں یاد رہ گیا. یہ فرق دیکھیے. اہل ایمان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے بس ختم. ہم سب ریجیکٹ تو کر سکتے ہیں کلام الہی اور کلام رسول کے مقابل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. کہاں لوٹاؤ رسول کی طرف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پڑھ رہے ہیں تورات. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لوکان موسیٰ حیا تو ان کو میری اتباع کرنا پڑتی. نبی نہیں چلے گا نبی کے سامنے تو کوئی اور کیا چلے گا. تم امتی کی بات کرتے ہو. ہم کو جو تعلیم نبی نے دی ہے وہ یہ کہ نبی نہیں چلے گا میرے سامنے. میں آ گیا سب کا ختم. اب سب کو محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. وہ جو کل پڑھتے تھے موسیٰ کلیم اللہ, وہ جو کل پڑھتے تھے عیسیٰ روح اللہ, وہ جو کل پڑھتے تھے ابراہیم خلیل اللہ, وہ جو کل پڑھتے تھے اسماعیل ذبیح اللہ, وہ جو پڑھتے تھے آدم صفی اللہ, وہ سب ہیں. اب محمد رسول اللہ وہی مومن ہے. اگر ان میں سے کوئی زندہ رہتا یا یہ پڑھتا ہے تو ساروں کو ماننا ہے. یہ ذرا سا چیز ہے. تو کس کی طرف تو لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ تو یہاں معاملہ ختم ہو جائے گا. تمہارے اگر تمہیں اللہ پر وہاں جملہ دیکھیے اگر تم کو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان. ایمان کا مطلب کیا ہے. ایمان کا مطلب ہے ماننا تسلیم کرنا. یہ ایمان کا مطلب ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں. اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالقلب دل میں یقین کامل جاننا. ایسا نہیں کہ زبان سے اقرار کرے اور دل میں اندر کچھ اور عمل بالجوارح اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا. یہ 3 چیزیں ایمان. اگر صرف آدمی زبان سے اقرار کرے دل میں نہ مانے اور عمل نہ کرے تو منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے دل میں نہیں مانتے تھے عمل بھی کرتے تھے. منافق اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل جہنم کے سب کے نیچے دروازے میں رہیں گے. ابو طالب دل میں مانتے تھے زبان سے اظہار نہیں کیا آپ نے اور عمل نہیں کیا. ایمان ان تیجی جو کرانا ہے. تو جب ایک آدمی ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر
اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ پر ایمان ہے تو جیسے مان لو. اب کون نہیں مانے گا وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے، ہم کو کوئی فتویٰ کوئی دینے کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہا تم کو کیا کرنا ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے حل کیا ہے، اس کو مان لو. قیامت کے دن پر قیامت کیا ہے؟ اگر ہلکا سمندر میں قیامت کا کھینچو، قیامت سارے رشتوں کو توڑ دے گی. اس لیے دنیا میں یہ سارے رشتے سارے رشتے توڑ دے گی. صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی آدمی کو مطلوب ہوگی. قرآن میں اللہ نے کہا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں امام قرآن پڑھ کے، یا دوسرے لوگ جو مذاہب کے وہ دوسروں کو اپنا پیشوا بنائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استغفر الذین تبوا من الذین تبوا وراء الظلام وقطعت بهم الاسباب. قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی جناب میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پیشوا اپنے ماننے والوں سے اپنا دامن جھٹک لیں گے. تم کون کہے گا؟ جس کا جھنڈا زندگی میں اٹھا ہے. کہے گا وہ پہچانتا ہی نہیں. وقطعت، اللہ ان کے رشتے کو کاٹ دے گا. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اب ان کے ماننے والے کہیں گے کہ اللہ ایک موقع دے جانے گا، جیسے یہ پہچان نہیں رہے ایسے ہم نہیں پہچانیں گے، لیکن موقع نہیں ہے. حسرت دلانے کے لیے اللہ یہ کرے گا، عذاب ہے. ہمارے آواز لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ جو بتاتے ہیں ہم مان لیے، قیامت کے روز کہہ دیں گے کہ یہ جو بولے. تو کسی کی بھی مان لو آپ، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے اس کے لیے، تو اللہ کا فیصلہ آپ کو نہیں چلے گا. آپ خود اپنا ایک بنا لو گے رہبر، اپنے چلاؤ گے. کیا ہوگا؟ قیامت کے روز کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، یہ تھے، ان کو ڈبل عذاب، ہمارا بھی اور ان کا بھی. چھوٹ نہیں جائے گی. اللہ کیا کہے گا؟ وقالت اولاہم لاخراہم ربنا ہؤلاء ضلونا فآتihim عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. تمہیں اور یہ دونوں کو دھو رہا تھا، کوئی چھٹکارا وٹکارا نہیں ملے گا. قیامت کو شیطان جو ہے اس کے لیے ایک آگ کا ممبر لگایا جائے گا، اس پہ کھڑا ہو کر ایک زبردست تقریر کرے گا. تیرے بارے میں اللہ نے کہا ہے جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ما اخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني وما انا بمصرخكم وانتم بمصرخي. پڑھیے وہ کہے گا میں نے ایک وعدہ کیا، سبز و باغ بھی کھائی، یہ جنت کا راستہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بولا تھا نا جنت سے نکالنے کے لیے، کیا بولا تھا؟ جنت کے نام پر جنت سے باہر کرتا ہے. کہا ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے اور فرشتے بن جاؤ گے. اپنے کو بھی بولتا ہے یہ عمل کر بڑی فضیلت والا ہے، بچ ہو جائے گا جنت. ارے ان کا پیچھے نہ مت چھوڑنا، یہ دیکھو یہ جنتی ہے تو ان کے جیسا رہے گا تو بھی جنتی رہے گا نا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں کہا رسول کے جیسا لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر رشتہ نہیں ہے صرف. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قیامت روز یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. کس کو کس کے ساتھ جانا ہے وہ خود طے کر لیں گے. اور صرف یہ نہیں، ماں باپ بھائی بہن سارے رشتے کٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جس کا اللہ پر قیامت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان جس کا ہے نہ کہ مانے گا. قیامت پر ایمان ہے وہاں رشتے کٹیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہاں اگر کاٹ دے گا تو نجات مل جائے گی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اگر قیامت ہے. کیونکہ کل کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں رہے گا. اللہ کو ناراض کرنے والا، اس کے احکامات کو نہ ماننے والا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا، کیا انجام ہوگا قیامت کے روز. بس ایک آخری بات سن لیجیے، اللہ کے نبی نے کیا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے روز عائشہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی. پھر کیا کہا؟ پھر اس کے بعد کہا مجھ کو امید ہے اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. وہی جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے.
پھر دوسری حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اللہ کی ایک نعمت آئے گی، کہے گی میرا بدلہ، اللہ کہے گا لے لے، پوری نیکی کھا جائے گی اور کہے گی میرا بدلہ ہی نہیں پورا ہوا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کا معاملہ جو ہے کلمہ توحید پڑھ رکھے گا تو اس کا پلہ چھوٹ جائے گا۔ تو اگر اللہ کی نعمتیں جو ہے اللہ اگر اس سے اس کا بدلہ مانگے، بدلہ، ارے ایک منٹ تو ہم نہیں نکال پائیں گے اپنی زندگی سے جب اس کی بیوی ہوا کے بغیر زندہ رہے، ہر ایک منٹ ہمارے پاس ہماری زندگی کا، پھر صرف مانگنے پر آئیں۔ اب جیسے دماغ ہے، خوشی کتنے ٹائپ کی خوشی ہے جانتے ہیں آپ؟ خوشی کی قسمیں دماغ میں جو ہے، خوشی کی قسمیں اگر آپ اس کو جوڑنا چاہیں تو 10 گھنٹہ تو ابھی تک تمہیں چلا جائے، اور ایک دم اچانک خوب دیر پیسہ آیا اس کی خوشی الگ، کسی کو نوکری لگی اس کی خوشی الگ، ترکہ مل گیا اس کی خوشی الگ، بیٹے کی خبر آئی اس کی خوشی الگ کہ بیٹا ہوا ہے، شادی کی خبر آئی، بات پکی فلاں تاریخ کو اس کی خوشی الگ، رزلٹ آیا اس کی خوشی الگ، دوستوں نے عزت دی اس کی خوشی الگ، چناؤ میں کھڑے ہوئے چھپ کر آ گئے اس کی خوشی الگ، کہیں صدارت مل گئی اس کی خوشی الگ، ہر جگہ کی خوشی الگ الگ ہوتی ہے۔ ہم صرف ایک لفظ بس خوشی، یہ سب زندگی میں چلتا رہتا ہے، نعمت اللہ کی۔ اب اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی رضا ہی جنت کا سامان ہے، نجات کا سامان ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرے گا آدمی؟ قیامت پر اگر ایمان ہے، قیامت کے مناظر اگر ہوں گے تو پھر اس کے سامنے صرف اللہ کا حکم اور اس کی رضا رہے گی، بس اللہ کا حکم۔ قیامت پر ایمان ہے، یہی بات، یہ بات بہت بہتر ہے، سب سے بہتر بات یہی ہے، یاد رکھیے، یہ جو فارمولہ ہے یہ اب آپ کچھ بھی پیش کرو، سب فارمولہ نہیں۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ 1938 کے 34 میں غالباً انہوں نے کلکتہ میں خطاب کیا تھا، اتحاد اتفاق پر، بڑا پیارا، 2 جملے میں سنیے، بہت پیارا خطاب۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد اتفاق پر تھا، بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمارے یہاں اتحاد اتفاق آج بڑی شدید ضرورت ہے اس کی، اتحاد اتفاق کی، اور کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے تو کم سے کم 2-4 گھنٹہ تو بول ہی دے گا، چاہے تک تو ہمیں اختلاف کرنے والا ہوئی۔ ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، صوفی تھے وہ، تو ایک صاحب اتحاد پر تقریر کر رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، تو میرے بازو میں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ کیا ہماری مسجد میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا ہے کسی کو، اور وہ اتحاد پر بول رہا، یعنی اس کے مسلی کو بھی متحد نہیں ہونے دیتا ہے وہاں پر۔ خیر ہم لوگ اتحاد و اتفاق پر کتنی محنت کرتے ہیں، اب یہ لفظ پر ہم لوگ چاہیے، اتحاد اور اتفاق، ہم لوگ متحد ہو جائیں، ہے نا؟ دیکھو اتحاد پر محنت نہیں کی جاتی ہے، اتفاق پر محنت کی جاتی ہے۔ اتحاد تو رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ ہے اتفاق کا، یہ اتحاد ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھے گے کہ کوئی مقصد پہ محنت کرتا ہے، ذریعے پہ محنت کی جاتی ہے۔ ارے بھائی آپ کو ممبئی جانا ہے تو آپ کو راستہ طے کرنا ہے، آپ کو اگر کروڑ پتی بننا ہے تو آپ کو خوب کمانا ہے، تو ذریعے پر محنت کی جاتی ہے، مقصد تو پھر حاصل ہوتا ہے ذریعے کے بعد۔ تو ہمارے یہاں کس پر محنت ہوتی ہے؟ مقصد پہ، ذریعے پہ محنت نہیں ہوتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولانا ابراہیم سیالکوٹی کی تقریر کا جملہ سنیے، آپ نے کہا کہ ہم اتحاد پر محنت نہ کریں، وہ نتیجہ ہے، اتفاق پر محنت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے، قبیلوں میں بٹے تھے، 300 سے زیادہ بت تھے، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، گناہ میں، آپ نے سب کو اس بات پر متفق کیا کہ اللہ ایک ہے، سب کو اس بات پر متفق کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اسوہ رہبر اور نمونہ ہے، سب متحد ہو گئے۔ پہلے متفق کرو سب کو ایک بات پر، ایک چیز پر، پھر خود بخود متحد ہو گئے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ڈر لگتی ہے کہ میں میرا مسلک چھوڑوں تو تیرا مسلک چھوڑ، یہ کون کرے گا؟ تو پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ تو چلو پھر سمجھوتا ہوتا ہے، یہ اتحاد اتفاق میں سمجھوتا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بہترین فارمولہ میں تم کو دے رہا ہوں، اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے،
بہت معنی خیز جملہ ہے. آخرت کا انجام دنیا میں بھی انجام بہتر اسی کی بنیاد پر ہوگا، ورنہ پھر ہم ٹکڑیوں میں بٹا ہے اور دشمن ہمارے بچوں کو مار رہا ہے، ہماری اسٹیٹ ختم ہو گئی ہے، ہماری حیثیت ختم ہو گئی ہے. اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پڑھیے، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نزاع مت کرو ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، یہ اس کا نتیجہ ہوگا. اور اتحاد اتفاق رہے گا تو بہادری رہے گی، روب اور تتوا رہے گا، ہماری اپنی قوت رہے گی، یہ رہے گا. تو یہ پورا فارمولہ دے دیا گیا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ یہ مضمون پورا آگے تک کے کر لوں، لیکن میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فارمولہ دیا ہے، اب ہمارے یہاں اس کی بنیاد پر جو انتشار ہے اور پھر دوسرے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہمارے معاشرتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے. اور کیوں ہوتا ہے یہ، کن خرابیوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ بھی پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو نے جن امراض کا جو حل، جن مسائل کا جو حل تیری کتاب میں بیان کیا ہے رب العالمین، جب اس مسائل سے کبھی دو چار ہو حالات سے، تو اللہ تیرے پیش کیے ہوئے، تیرے بتائے ہوئے حل کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی. اللہ تو ہدایت دینے والا ہے رب العالمین، تو صراط مستقیم پر چلانے والا ہے. ہم کو ہدایت دے رب العالمین. اللہ تیرے دین پر ثابت قدمی مضبوطی سے جمنے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ تیرے کلام اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.